محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ہمارے پہ احسانات ہیں اتنے احسان ماں کی اولاد پہ نہیں، باپ کے بچوں پہ نہیں، جتنا جانی کملی والے کے احسانات امت پر ہے۔ ہم حضور کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، ان زبانوں کو ہلا ہو سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی حضرت جی کل بچی کا انتقال ہو گیا، دل کو قرار نہیں آ رہا، کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتا دو اللہ والے تاکہ میری بچی مجھے خواب میں نظر آ جاوے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے دعا کر دی۔ اگلے دن ماں روتی آئی، کہنے لگی بابا کیا اللہ سے بھی دعا دیا، کہاں دیکھتی بہتر تھا، کیا دیکھا ککار کول کا لباس، بچی کیسے بہتر ہے، کپڑے بڑے گرم پہن رکھے ہیں، جہنم کی چاروں طرف آگ کی لپٹوں میں جل رہی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو افسوس ہوا، ساری رات نہ سوئے، اس بچی کے لیے استغفار کرتے رہے۔ رات کے کسی پیر میں آنکھ لگی، بچی خواب میں آئی، سب کی پوشاک اوڑے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی بابا مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ کہ اسی عورت کی بیٹی ہوں جو کل عصر کے نماز کے بعد تیرے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، کہ وہ تو تیرا حال کچھ اور بتا رہی تھی، کہ جو میری ماں نے دیکھا وہ بھی سچ ہے، جو تو نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ کل تک ہمیں بڑا گناہوں کی نوسط کی وجہ سے عذاب ملنا تھا، کہ تیرا عذاب کیسے معاف ہو گیا، جنت کا لباس کیسے مل گیا، جنت کے دروازے پہ کیسے کھڑی۔ کہ حسن بصری کل عصر کی نماز کے بعد جس قبرستان میں میری قبر ہے، اس قبرستان کے پاس ایک جوان گزرا، اس کا کوئی رشتہ دار دفن نہیں تھا، اپنا ابا بہن بھائی میں سے اس قبرستان میں کوئی دفن نہیں تھا، وہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتا ہوا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے چلا گیا۔ اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا، اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ساری قبر والوں کا عذاب قبر معاف کر دیا گیا۔ جو اپنے اماں ابا کے لیے پڑھے گا، بہن بھائیوں کے لیے پڑھے گا، روزے میں حضور کو راضی کرنے کے لیے پڑھے گا، محبت کے ساتھ میرے عزیزوں رات کو بستر سفید کر لو، چادر سفید بچھا لیا کرو، سرما آنکھوں میں ڈال لیا کرو، وضو کر کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے مصلی پر آیا کرو، پھر مسنون اعمال کر کے لیٹنے کی تیاری کرو، دائیں کروٹ بیٹھ کر، دائیں کروٹ لیٹ کر یا قبلہ رخ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اس انداز میں جیجا وطنی میں گئی، میں اس وقت مدینہ طیبہ میں ہوں، میں اپنے بستر پہ نہیں، اس وقت رسول اللہ کے روضہ انور کے سامنے بیٹھا ہوں، میری آنکھیں سنہری رنگ کی جالیوں کا نظارہ کر رہی ہیں، اس سوراخ میں قبر اطہر خواجہ شریف نظر آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر دل کی دنیا سے پڑھ کے دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک دن آئے گا، آنکھ بند کرنے کی دیر ہوگی، سلام کا جواب بھی آئے گا، اور جواب دینے والا کالی کملی والا بھی خواب نظر آئے گا۔ اور جس آدمی کا بھی یہ کرتا ہو مجھے دنیا میں خواب میں حضور کی زیارت میں ہو جائے، ذات الصحیح میں حدیث موجود ہے، جامعہ شفیہ سے کتاب چھپی لاہور سے، فرمایا جو آدمی چاہتا ہو خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے، جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ زیارت النبی پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 پر قل اللہ پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 35 پر قل اللہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 4 نفل پڑھے نہیں بیٹھا رہے، 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی پڑھے، پھر زیارت النبی کی دعا کر کے سو جائے۔ فرمایا جمعرات کو پڑھ کے سوئے گا، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 8ویں دن کی جمعرات نہیں آئے گی، انشاءاللہ 7 دن کے اندر خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے کھانا بھی حلال کا، لباس بھی حلال کا، ایئر کنڈیشن کمرے میں لگا اس کی ہوا بھی حلال کی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں آپ کو شوق نصیب فرمائے۔ رہی بات اس کا بڑا مجمع، اللہ اکبر مختصر وقت میں آیا، عشاء کی نماز کا وقت ہے، بھائی جوید اقبال صاحب کی والدہ وہاں ماں ہوا کرتی ہے، ماں وہاں ٹھٹیاں چھاوا پڑھا نہیں آپ نے؟ اللہ کا پڑھا ہے، جب نہیں پڑھا ہوگا موٹر سائیکل کی بتیوں کے پیچھے
ویگن کے شیشوں کے پیچھے، ٹریکٹر ٹرالیوں کے پیچھے، گھر میں نہیں تو لکھتا. اور یہ جملہ کبھی لکھے گا جس نے ماں کا جنازہ کندھے پر اٹھایا ہو. ولیوں میں ایک ولی گزرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. میں آج آپ سے کہوں ماں کے پیر دبایا کرو. کہ ولی صاحب کیا کریں، تھکے ہارے آتے ہیں. گستاخی ہے جیسے ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کی کوٹی سے یوں نام کا ہاتھ رکھ لیا، عمل ضائع ہو جائے گا. میں نے انڈیا کے ایک نوجوان کو موبائل کی فیس بک پہ دیکھا تھا، پینٹ شرٹ میں تھا، سوٹی بوٹی تھا، انٹرویو دے رہا تھا، عوام سامنے بیٹھی ہے، بھیجتیوں کے ساتھ رو رہا تھا. کہنے لگا یہ ہاتھ تھا مجھے اللہ نے دیا، اس ہاتھ سے میں اپنے باپ کو استنجا کروایا کرتا تھا. خدا پاک کی قسم آج تک کبھی کوٹی میں سے مجھے بدبو نہ آئی. ابا دنیا سے چلا گیا، استنجا ہاتھ سے ٹوٹ گیا. دنیا کے اتنوں میں وہ خوشبو نہیں آتی جو باپ کو استنجا کروا کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی. ہم تو نہ قدرے لوگ نکلے، ہمارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا ہی بہہ کے چلا گیا. کبھی تیرے میرے ماں باپ نے دعا دینے کے لیے ہمارے سے کوئی تقاضا نہ کیا، انہیں بغیر اے سی والے کمرے پہ سلایا، تب بھی اس نے کہا جا پترا اللہ تیرا بھلا کرے. بیوی کی آنکھوں کی لال رنگی تیزی دیکھ کر ماں اسی والے کمرے سے اٹھائی. بچے نے بھانپ لیا کہ اماں بیٹھتی کیوں نہیں؟ کہا بیٹے میرے بیٹھنے کی وجہ سے تیری زندگی کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. یہ ایسی تجھے مبارک ہو. ماں تو پہلے ٹھنڈیاں چھاوا ہوا کرتی ہے. نوجوانوں یہ بزرگ آدمی فقیر ہے، ساری زندگی اس نے لاپرواہی پہ گزار دی. یہ آپ حضرات کیا کہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں قدر کر لو ماں باپ کی. اگر اماں ابا گھر میں ہے، میرے بابو بابا فرید الدین گنج شکر کے بازار پر پاک پتن اس لیے جا رہا ہے دعا قبول ہوگی. میرے عقیدوں یہاں سے لاہور حضرت علی اجمیری کے دربار پر اس لیے جا رہا ہے کہ دعا قبول ہوگی. پہلے اس فقیر کی بات مان لے، زندگی میں واسطہ نہیں پڑا، انشاءاللہ بات مان دعائیں دے گا. اگر اس لیے جا رہے ہیں مجھے اولاد مل جائے، اس لیے جا رہے ہیں میرا کاروبار چل جائے، اس لیے جا رہے ہیں میری بچوں کا رشتہ ہو جائے. اگر تیرے گھر کے اندر ماں باپ ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ایک بندہ ابا سے کہہ دے میرے لیے ہاتھ اٹھا. حدیث پاک میں آیا اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی، باپ کے ہاتھوں میں دعا کی قبولیت کا اثر رکھ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جن کا باپ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ان باپوں کو جا کے خوشخبری دے دو اللہ جل شان ان کے باپوں کے ہاتھوں کو خالی ہی نہیں اٹھانا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اماں کہتی ہے علم حدیث سے فارغ ہو کر رات کو گھر آیا کرتا، آستینیں یوں کر کے چڑھی ہوتی، ہاتھ کے اندر تیل کا برتن ہوتا، تیل پیالی میں ہوتا اور لا کے پیار سے مجھے اٹھا کے بٹھاتا، پھر تیل ہتھیلیوں میں ہاتھوں کے بل کے میرے سر پہ لگانا شروع کر دیتا. جیسے عبد اللہ صدیق کا واقعہ بیان کرنے تھے، تیل سر کے اندر لگاتا جاتا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے معافی مانگتا جاتا. جب میں کہتی بیٹے تیل بالوں میں رچ گیا، وقت کا امام شافعی میرے پیروں کے پاس آ جاتا. ابا کہتی میرے دونوں پیروں کو جوڑ کر میرے پیروں کے تل وہ اپنی زبان سے چاٹنے لگ جاتا. میں چیخیں مار مار کے روتی، اسی منہ سے قرآن سنا کے آیا، اسی منہ سے پیروں کے تل میں چاٹ رہا ہے. ابا جان جو قرآن میں سنا کے آیا اسی قرآن میں تل میں چاٹنے کا حکم دیا، جو حدیث سنا کے آیا اسی حدیث میں تل میں چاٹنے کا حکم دیا. کہ ابا جان اللہ اکبر، میں نے مدینے کی ٹھنڈی ہوا اور فضاؤں کے دامن میں بیٹھ کے سنا امام الانبیاء نے فرمایا تھا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ابا پیر چومنے سے منع نہ کر، اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں میں تیرے پیروں کو نہیں چاٹ رہا، میں تو جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا. جن کی اولاد ماں باپ کے پیروں میں بیٹھنے والی ہو جائے، خدا پاک کی قسم ان کے ماں باپ دنیا سے سکھی پڑتے ہیں. اور جن کے بیٹے اسی کمرے میں بند ہو، ماں بغیر پنکھے والے کمرے میں 3 گھنٹے ہو کے قریب 3 گھنٹے ہو گئے
پڑھانی پڑی ہے، اس کی اولاد سے جا کے کہہ دو تجھے ماں کے درد کو سمجھا ہی کوئی نہیں، تجھے ایسی روح کے لیے ماں کی جدائی کو اللہ تجھے رحمت سے دور کر دے گا۔ چچاوطنی والوں مال کی کمی کوئی نہیں، چچاوطنی والوں ہمارے پاس پیسے کی کمی کوئی نہیں، جب بھی چاہ امریکہ سے ڈالر لے آئے، جب بھی چاہ میرے عزیزوں کینیڈا سے پورٹ گئے، حال لے آئے، عزیزوں سعودی دینار لے آئے، یہ دیکھ کے دیکھو تین چیزیں چچاوطنی والوں مسلمانوں مولانا اکرام صاحب کی دعوت پر بھائی دلیل اقبال صاحب والدہ محترمہ رشید کے ابا جان کے سال ثواب پر آپ حضرات کے سامنے سوال دے کے جا رہا ہوں۔ اکثر حضرات کو میرا نمبر یاد ہے، میرے محترم قاریتی قربان صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا نمبر موبائل کی فیس بک پہ چلتا ہے، سب کو یاد ہے۔ اور میرے عزیزوں تین چیزیں تم دنیا میں کہیں جاؤ تو میرے عزیزوں بازاروں میں چلے جاؤ، مارکیٹ میں چلے جاؤ، یو مارٹ میں چلے جاؤ، میرے عزیزوں انگلینڈ چلے جاؤ، دنیا کے کسی کنارے چلے جاؤ، اگر تین چیزیں تمہیں کسی مارکیٹ میں مل جائے مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی چندہ اکٹھا کر کے چیزیں لے آؤں گا۔ پہلی چیز بڑھاپا آنے کے بعد جوانی کہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا۔ دوسرا میرے عزیزوں چہرے پہ چھائیاں پڑنے کے بعد حسن کہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا۔ تیسرا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ماں باپ کے مر جانے کے بعد کسی مارکیٹ میں ماں باپ کا پیار ملے مجھے بتا دینا۔ اللہ کی ہر نعمت میرے پاس ہے لیکن ماں باپ کا پیار میرے پاس کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر تمہیں کسی مارکیٹ میں ماں باپ کا پیار مل جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھی جا کے لے آؤں گا۔ جوید اقبال صاحب، بھائی رشید صاحب، تیرے گھر میں کون سی ایسی چیز ہے جو اپنی رحمت سے نہ دی ہو، لیکن ماں چلی گئی، گھر سونا سونا لگتا ہے، گھر اجڑا اجڑا لگتا ہے، پھر میں کیوں نہ کو ماں پھڑیاں چھاوا اللہ اکبر، جب ماں سو رہی ہو اس کے پیر دبا کے کھا کر ماں پھڑیاں چھاوا، اپا بیٹھی ہو اپنی روٹی کو اٹھا کے ماں کی چرپائی پہ بیٹھ جایا کر، لقمہ بنا بنا کے ماں کے منہ میں دے کے کھا کر ماں پھڑیاں چھاوا، ابا کا دوپٹہ گندا ہو گیا اپنے ہاتھوں سے مل مل کے دھویا کر اور دماغ سے کہہ دیا کر ماں ٹھڑیاں چھاوا، ابا کے کپڑے پڑے ہو، بچوں کے کپڑے پہلے دھل گئے، بیوی کے کپڑے پہلے دھل گئے، گھر کے ملازموں کے کپڑے پہلے دھل گئے، آخر وقت کے پانی میں ماں کے کپڑے دھلے، ماں کے کپڑے اٹھا، بیوی کو کہہ دے، بچی سے کہہ دے خبردار آج کے ماں کے کپڑوں کو ہاتھ نہ لگانا، ان کے گندے کپڑوں کو میں دھوؤں گا، جب رات ہو جائے سونے والے سو جائے جاگنے والا جاگتا ہو اس وقت برتن پانی کا لے لے، کپڑے ماں کے بننے لگ جا اور آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو راضی کر کے کہہ دے یا اللہ ماں کے گندے کپڑوں سے میل اتارنا میرا کام ہے، میرے سینے سے اللہ گمراہی کا میل اتارنا میرا کام ہے۔ ماں باپ کے کپڑے دھویا کرو، ہاں ماں باپ کے کبھی سامنے کھڑے ہو کے یوں نہیں کرنا، خبردار ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھنا، ادب کے ساتھ دیکھنا، بڑی پیچھی نگاہ سے یوں ماں کا چہرہ دیکھنا، پیچھے کر دینا، اگر ماں کی طرف یوں دیکھ لیا ماں سبھی غصے سے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم پل کے جھپکنے کی دیر ہے، سارا کام ہے ماں کی بیٹیاں غارت کر دی جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کے بعد، اللہ کی فرما برداری کے بعد دوسرا حکم ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حرم باغ میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی چٹی پر ایک بوڑھی عورت کو اٹھا کے لایا اور آ کے کہنے لگا یہ میری اما جان ہے، طواف کندھے پہ کرایا، صحیح کندھے پہ کرائی، عرفات کے میدان میں کندھے پہ لے کے گیا، مزدلفہ بنا کندھے لے کے آیا، جب رات کو کندھیاں کندھے پر بٹھا کے ماری، زیادتی طواف کندھے پہ کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی کے صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، 7واں 8واں مہینہ چلا تو ہاتھ پیر مارنے کے قابل ہو گیا تھا، تیری ماں کسی کام کاج میں مشغول تھی، تو نے اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے آپ کو ہلایا، ہاتھ پیر مارا، اچانک تیری ماں کو تکلیف ہوئی، تیری ماں نے اوہ کہہ دیا، فرمایا سارا حج ایک طرف، ابھی تو نے اوہ کہنے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔
ماں باپ کا چہرہ دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا؟ جن کے ماں باپ قبروں پہ چلے گئے وہ تو پڑھ پڑھ کے بخشو۔ اور میرے عزیزو، اگر اپنا کاروبار بڑھانا چاہتے ہو، اپنے مال میں برکت کرانا چاہتے ہو، صبح فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان چلے جایا کرو، ماں باپ کی قبر کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس بھرا کرو۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ حبیب شفاف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ قبرستان جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ اسے دو انعام عطا فرماتا ہے۔ پہلا انعام، اللہ مال کی تنگی دور کر دے گا، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی برکت سے اللہ رزق رزق کی کبھی دور فرما دے گا۔ میرے دل نے ٹھوکا بھرا، میرے قابل ہردار، ماں باپ کی قبر کو دیکھنے سے رزق بڑھتا ہے، اپنی کمائی ماں باپ کو کھلانے سے کتنا رزق بڑھے گا، اپنے ساتھ ماں باپ کو بٹھانے سے کتنا رزق ملے گا۔ ایک لقمہ ماں کے منہ میں ڈال، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈال، خدا پاک کی قسم ادھر ماں کا کلیجہ ٹھہرے گا، ادھر تیرے میرے سے عرش والا نبرانی ہو جائے گا، روزے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزوں عزم کرو، ارادہ کرو، اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی، لوگوں ایک دن آنے والا ہے، نہ ہم رہیں گے نہ ماں باپ رہیں گے دنیا کے اندر۔ میرے عزیزوں اللہ سے دعا کر لو، ماں باپ کے جنازے اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں اٹھا لے گا۔ انسان بڑے سے بڑا غم برداشت کر لیتا ہے، ماں باپ کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ایسے لمحات میں ماں باپ یاد آتے ہیں، دل خون کے آنسو رونے لگ جاتا ہے۔ آج نیت کر کے جاؤ، جماعتوں میں ادبی نہیں کرو گے، آج کبھی باپ کے آگے اپنی پیٹھ نہیں کرو گے، باپ کو پیچھا نہیں دکھاؤ گے۔ جس کمرے میں باپ موجود ہو اس کمرے میں ڈر ڈر کے جاؤ گے، جس چرپائی بیڈ پہ باپ بیٹھا ہو سرانے پہ کیوں نہیں بیٹھو گے؟ اللہ اکبر، باپ بٹھائے کہنے لگا باپ میں کل بھی جاؤں، سارے دن روزے رکھو، ساری رات عبادت کرتا ہوں، تب بھی باپ میرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ابا جان مجھے قدموں میں بٹھا لے، ساتھ بٹھانے پر رحمت نہیں برستی، میرے قدموں میں بیٹھ جاؤں تب خدا کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے۔ کرو گے تو ماں باپ کا انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم کو بھی پورا کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، مسلمانوں تیرا میرا رشتہ اللہ سے 5 وقت کی نماز کا ہے، میرا آپ کا تعلق ہی 5 وقت کی نماز کا ہے۔ 5 وقت اللہ کو آ کے منہ دکھا جایا کرو، 5 وقت اللہ اکبر، تو خدا کے گھر میں ملاقات کرو، اللہ تمہارے سے گھروں میں ملاقات کرے گا، تمہاری دکانوں پر رحمت کی صورت میں ملاقات کرے گا، حفاظت کے طور پہ گاڑی میں بیٹھو گے اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، حفاظت کے طور پہ اللہ ملاقات کرے گا۔ آج ارادہ کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا۔ دوسرا ارادہ کرو خدا کے واسطے، اس داڑھی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ داڑھی رکھ لو، قبر میں بغیر حساب کے بیڑا پار ہوگا۔ داڑھی رکھ لو، داڑھی دیکھ کر آنکھ کا کلام ہو جائے کوثر پلائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی، داڑھی جس کی چھوٹی ہے بڑی کرنے کا، جس کی ہے نہیں رکھنے کا، وہ انشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، عمرہ کر کے مدینے جائیں گے، حضور کے روزے پہ جا کے قبری والے کو چہرہ دکھائیں گے۔ قبری والے کوئی خوشبو کا تحفہ لے کے آیا، کوئی لاکھ مال کا تحفہ لے کے آیا، کوئی سفید گھوڑے کا تحفہ لے کے آیا، قبری والے میں تیرے روزے پر سنت رسول کا تحفہ لے کے آیا۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، قبری والے سے رشتہ مضبوط کرو۔ اچھا شادی کا ارادہ ہے انشاءاللہ رکھو گے، سجاؤ گے اپنے چہروں پر سنت کے مطابق، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ایک آخری رشتہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، یہ امت نقل و حرکت کے لیے آئی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آئی۔ اس امت کے ذمہ کام ہے، دکان والا بعد میں، کاروبار والا بعد میں، اولاد والا بعد میں، کونسلر بعد میں، چیئرمین بعد میں، کوٹھی بگلے والا بعد میں، پہلے میں نبی کے کام والا، صدقے کا ختم نبوت کے صدقے، کار نبوت کی ذمہ داری حضرت الوداع کے میرے کندھے پہ ڈال کے گئے۔ تم نے سارے عالم کے اندر پھرنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پھرنا ہے، اپنی بھی آخرت دنیا بنانی، دوسرے کی بھی آخرت دنیا بنانی ہے۔ میرے عزیزوں پہلی امتوں کے ذمہ ایمان لانا تھا، ان کے ذمہ ایمان لانے کے بعد ایمان کا بنانا بھی، ایمان کا پکانا بھی، ایمان کا بچانا بھی، ایمان
ایمان کا پھیلانا بھی. سنو بھائی, ایمان بنے گا دعوت سے, جتنی دعوت دیں گے اتنی ایمان میں مضبوطی آئے گی. ایمان پکے گا مجاہدے سے, جتنا مجاہدہ برداشت کریں گے اتنا ایمان پکے گا. پھر عزیزوں ایمان کا بچانا ہے, جتنی اللہ کے راستے میں ہجرت کریں گے, اللہ ایمان کی جتنی ایمان ہجرت کریں گے, پھر عزیزوں اتنا ایمان پھیلے گا. ایمان بچے گا قربانیوں سے, اپنے نفس کا مجاہدہ دو. ایمان بنے گا دعوت سے, ایمان پکے گا مجاہدے سے, ایمان پھیلے گا قربانیوں سے, ایمان بچے گا ہجرت سے. اگر ایمان کو قبر میں لے کے جانا چاہتے ہو پھر بستر سر پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. کرو چلے 4 مہینے کے ارادے, انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اس سے پہلے اللہ کے راستے میں اسی جمعرات سے پہلے صبح جمعہ میں اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤ. اللہ اکبر, اللہ کے راستے کا مزہ چکھو, ہر ترکاری کا مزہ چکھا, ہر گوشت بیف کا مزہ چکھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں بستر کا مزہ چکھا. اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف بلا کر زمین پہ لیٹنے کا مزہ چکھو. کون ہے جو انشاءاللہ اپنے آپ کو سروزے کے لیے پیش کرتا ہے؟ انشاءاللہ اس ہفتے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاؤں گا. کرتے ہو بھی انشاءاللہ کرتے ہو بھائی سارے. الہ العالمین ہماری نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیشہ کی نماز کا وقت ہے, مختصر دعا ہوگی پھر نماز, پھر انشاءاللہ جو میزبانوں کی آگے ترتیب ہے. اس سے پہلے یہ جھٹ سے مہمان آیا ہوا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 منٹ میں سلام خانی کرے گا. وقت محدود ہے, ساری زندگی گزر جائے کبھی کی سلام خانی ختم کی ہوگی. وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے 2 منٹ, اور آپ بھی اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وسلم. ہر شجر تو ٹھنڈی چھاواں وادیاں, ہر شجر تو ٹھنڈی چھاواں وادیاں, تار دیا نے دباواں وادیاں, ہر شجر تو ٹھنڈی چھاواں وادیاں, ہر شجر تو ٹھنڈی چھاواں وادیاں. پیٹ چاہتے جب تک گھر آنا, پیٹ چاہتے جب تک گھر آنا,